بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی۔ 25 مئی 2020 میں امریکی شہر ریاست مینیسوٹا کے شہر مینوپولیس میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے امریکہ میں جلاؤ گراؤ اور جو امریکہ کا عالمی انسانی حقوق کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ اس واقعے نے جو سیاہ فام باشندوں کو یہ باور کرایا کہ امریکہ میں لاکھوں جانیں گنوا کر بھی سیاہ فام باشندوں کو آزادی تو مل گئی، لیکن اب بھی وہاں سیاہ فاموں کے خلاف منافرت کے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ ایسا واقعہ جس میں ایک 46 سالہ سیاہ فام شہری جس کا نام جارج فلوئڈ تھا، جس نے $20 کا جعلی نوٹ ایک ہوٹل پہ چلانے کی کوشش کی، جس پر ہوٹل انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی تو جارج ہوٹل کے سامنے ہی موجود تھا، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، زمین پر اوندے منہ گرا دیا۔ یہ پولیس سفید فام اہلکاروں پر مشتمل تھی۔ ایک سفید فام پولیس آفیسر نے اس کی گردن پر گھٹنا رکھ دیا جس سے اس کا سانس بند ہو گیا۔ پاس موجود لوگوں میں سے کسی نے اس واقعے کی ایک ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو میں جارج فلوئڈ پولیس آفیسر سے کہہ رہا تھا، مجھے سانس نہیں آ رہا، آئی کانٹ بریتھ، مجھے مت مارو۔ پاس موجود لوگ بھی پولیس آفیسر سے کہتے رہے کہ وہ یہ حرکت نہ کرے، اس کی گردن سے گھٹنا ہٹا لو، لیکن پولیس آفیسر بدستور گھٹنے سے جارج کی گردن کو دبائے رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں ہی اسے جارج کو اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولنس میں ڈالا گیا اور ہسپتال منتقل کیا، لیکن تب تک اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ جارج فلوئڈ کے ساتھ پولیس کی اس بربریت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاج اور مظاہرین نے شروع میں مظاہرین کو پرامن رکھا اور کرونا وائرس کی وجہ سے بھی سماجی میل جول کی بھی پابندی پر عمل کرانے کی کوشش کی، لیکن ہجوم کی نفسیات کی وجہ سے معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور مظاہرین نے پولیس اسٹیشنز اور پولیس کی گشت کرتی گاڑیوں پر حملے شروع کر دیے۔ جلاؤ گراؤ کا یہ سلسلہ مینیسوٹا ریاست میں یہ پھیل گیا، جس کے میئر نے عوام سے معافی مانگی اور کہا جو ہوا بہت غلط ہوا، اور امریکہ میں سیاہ فام ہونے کا مطلب موت کی سزا نہیں۔ لیکن مظاہرین کا کہنا تھا یہ اس واقعے کی یاد ہے جو 2014 میں ایرک گارنر کو بھی پولیس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایرک کی موت کے بعد بلیک لائف میٹر یعنی کہ کالوں کی زندگیاں بھی اہمیت رکھتی ہیں کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی تھی۔ مقامی انتظامیہ نے جارج فلوئڈ کے قتل میں ملوث 4 پولیس آفیسرز کو نوکری سے نکال دیا اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس بات کو دیکھتے ہیں کہ امریکی سوسائٹی میں یہ جو سیاہ فام ہیں یہ کب آئے اور کیسے آئے، اور امریکی سوسائٹی اور اس کی تہذیب کی بنیادوں میں کالوں کے خلاف سے نفرت، ان کے احتسال اور ان پر ظلم و تشدد سے کیوں عبارت ہے۔ آج سے 400 برس سے اس دھرتی پر امریکہ میں سیاہ فام افریقیوں کی غلامی کا کاروبار جاری ہے۔ اگست 1619 میں افریقی علاقے انگولا سے 20 سیاہ فام افریقیوں کو ولنزیری یعنی کہ موجودہ ہالینڈ کے گوروں نے اغوا کر کے برطانوی گوروں کے ہاتھ بیچا تھا۔ جس دن ان کا جہاز امریکہ میں برطانوی کالونی ورجینیا کے شہر جیمز ٹاؤن پہنچا، یہ وہ پہلا دن تھا جب سرکاری طور پر امریکی ساحلوں پر غلاموں کی تجارت کا منظم آغاز ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے، لیکن وہ انفرادی نوعیت کے تھے۔ اس میں جو تاجر تھے یا جو
بحری سفر کرتے تھے امریکی، وہ اپنی ضروریات اور اپنی خدمات کے لیے اغوا شدہ افریقی سیاہ فام افراد کو خرید کر امریکہ لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پوری 1 صدی افریقہ سے غلاموں کی تجارت ہوتی رہی اور تقریباً 70 لاکھ سیاہ فام افریقی امریکہ لائے گئے، اور امریکہ میں اس طرح غلاموں کا بازار سجتا گیا۔ امریکی شہری ان کو آج بھی غلام سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ترقی کی، محنت کی اور وہ آگے پہنچے۔ اس سلسلے میں سیاہ فام جو امریکی تاریخ کے پہلے جو صدر بنے، باراک اوباما، وہ بھی امریکی سیاہ فام تھے، اور وہ بھی ایک جد و جہد کے تحت امریکہ میں بطور پریزیڈنٹ بنے۔ انہوں نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی، اور اب امریکہ کے ریاستوں میں، کافی ریاستوں میں جو کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور یہ احتجاج کا سلسلہ واشنگٹن تک پہنچ گیا، اور وائٹ ہاؤس کے سامنے کافی عمارتوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ امریکیوں کا یہ تعصب، یہ نسل پرستی اور یہ فساد یہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر یہی واقعہ کسی مشرقی ملک میں، کسی غیر ترقی یافتہ ملک میں، پاکستان جیسے ملک میں ہوتا تو کوحرام مچ جاتا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتیں، لیکن دنیا کا میڈیا بھی جو ہے اس واقعے کو اس طرح پروموٹ نہیں کر رہا جس طرح کہ اس واقعے کو کرنا چاہیے۔ اور یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں یہ کہا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقویٰ ہے، فضیلت صرف علم ہے۔ اور ہم جو اس شخص کو جو جارج فلویڈ کے ساتھ جو بربریت کی گئی ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ دنیا میں بربریت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم احتجاج اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہمارے حقوق کی پاسداری نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جو بااختیار لوگ ہیں وہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کے اوپر اور ہمارے مسائل پر کام نہیں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔